حسن صاحب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا صرف پیپلز پارٹی معاشی مسائل حل کر سکتی ہے، عام آدمی کی سیاست کرتے ہیں. پتا نہیں یار کی چھٹ دے رہندے ہے، مکل ہے نہ خوف خدا ہے، عوام دا خوف کی ہونا ہے. وہ بندہ پوچھو تیرا روٹی کپڑا مکان کتنے گیا؟ تیجی نسل ہے، تیرا ٹائم سر بیاہ ہو جائے چوتھی بھی تیار ہے. روٹی کپڑا مکان بنیادی ترین چیزوں کا وعدہ نانا جان نے فرمایا تھا. یہ کی کہہ رہے ہیں عام آدمی کی سیاست کرتے ہیں. عام آدمی کو تم تو دو خاندانوں نے تو دفن کر دیا اس ملک. عام آدمی کو تو دفن کر دیا ہے. اچھا، اور کمال دیکھو اسی بلاول کے نا نصف صدی بعد کیسی کیسی چھوڑ رہا ہے. تو ماضی کا حوالہ ہی نہیں دے بھی یوں کرتے ہیں عام آدمی کی سیاست. عام آدمی نو تسی کی کر دے ہو ہن میں کر دے ہو عام آدمی سیاست، لیکن وہ کی ہوں ہے عام آدمی ذبح ہی ہوتا ہے نا، ذبح ہوتا ہے یا ذلیل ہوتا ہے. اچھا، ان معاملے میں عام آدمی خود کفیل ہوتا ہے، ذبح ہونے میں اور ذلیل ہونے میں. اچھا، ایک چمچہ وہاں اور تھا، اس نے وہاں کیا چھوڑا؟ پیپلز پارٹی کے نشان تیر کو ووٹ دینے سے ثواب ملے گا اور ایسا کرنے والا جنت میں جائے گا. اور تیری اوقات، تیری شکل، تو ہے کون؟ تیر تو کوئی وہ تو اسلام دی آمد تو پہلے بھی تیر استعمال ہوندے سی، وہ تو کہڑی نویں گل ہے. لیکن چمچا گیری. اچھا یہاں سنو، چمچوں کی قسمیں ہوتی ہیں، یہ میں تمہارے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کیونکہ میری انی اوقات ہی ہے میں ہو جائے اضافے کر سکا. چمچوں کے کئی سائز اور مختلف سائزز اور قسمیں ہوتی ہیں. کفگیر بھی ہوتا تو چمچ ہی ہے. ایک ہوتا ہے جس سے چائے میں، پھر ایک بڑا وہ تو سائز کا ہو گیا. پھر چمچہ ہوتا ہے چوبی چمچہ، بھی چوبی لکڑی کا، شیشے کا بھی ہوتا ہے. ایک اور پتہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے بھی ہوتے ہیں. چاندی کا بھی ہوتے ہیں، سونے کے بھی ہوتے ہوں گے. سلاطین کے بادشاہوں کے دسترخوان پہ تو ساری کٹلری جو ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی. اچھا، اور چمچوں کی دنیا میں ایک ہوتا ہے چماچل چماچیچ. اب تم نے یہ لفظ سنا نہیں ہوگا. چمچوں کا چمچہ، چمچوں کا سردار. ہر پولیٹیکل پارٹی میں تمہیں ایسا گھٹیا آدمی ملے گا تھوک کے حساب سے. چمچوں کی ایک اپنی دنیا ہے. وہ سائنٹسٹ پیدا کرتے ہیں، وہ نیوٹن، آئنسٹائن اور تھامس ایڈیسن پیدا کرتے ہیں. ہم چماچل چماچیچ یہ کہتے پتہ نہیں کہ شیخ اوپر ایک ایسا غلیظ ہو چمچا گیری کردہ نگی پیسے دے کے اخبارات خبران. اچھا، مجھے یہاں بات یاد آئی، آپ نے اس کا سوال کا کبھی بھی سوچا بھی نہیں. میں بھول جاتا ہوں اب چونکہ اکثر باتیں مجھے یاد آ گئی، میں ایڈ کر رہا ہوں. بے شمار یہ جو پریمیم ڈرنکنگ واٹر، جیسے چول شروع میں منرل واٹر کہتے تھے، اچھا یہ جتنے بھی ہیں اس کے پتہ نہیں کو 2 درجن کے قریب انہوں نے بتایا کہ ان کے سیمپلز اور نمونے غلط نکلے. میں نے سارے اخبار دیکھے، کسی ایک نے بھی ان کے نام نہیں دیے. ان کے نام لکھو تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، کو خریدنا بند کریں. لیکن کوئی اشتہاروں کے چکر میں یہ پتہ نہیں کیا ہر لیول پہ 2 نمبری ڈنڈی ماری. چلیں آگے. بالکل ٹھیک ہے صاحب، اس طرح کے ایشوز ہائی لائٹ ہونے چاہیے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لوگوں کو بھکاری بنانے کے علاوہ کوئی مصرف نہیں. پنجاب کی حد تک وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پروگرام کا ڈیٹا درست نہیں، اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے غربت بڑھ رہی ہے. اچھا، لفظ مصرف ہوتا ہے، مصرف نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے بات کمال کی ہے لیکن ادھوری کی. رانا ثناءاللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اپنے تھوبڑے بھی نہ لگاؤ. ہر پروجیکٹ تھوبڑا نام، وہ تو جیب تو بنا رہے ہیں. اچھا، سیاستدان کے کسی بھی عمل میں حکومتی خزانے سے سیاسی شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، پرائے بازو پہ شکرے پالتے ہیں. بندہ پوچھے، دیکھو اللہ میرا بہت اچھا تعلق،
बहुत अच्छा बेनज़ीर भुट्टो के साथ। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे मसावात का, पहली दफा मैं डेली जर्नलिज्म में आया मजबूरी। सलमान तासीर एक और होते थे हमारे बाद में, वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के बने, शहजाद साहब, शहजाद जहांगीर जी। वो आ गया घर, उन्होंने ये वो सारा करके मैंने वो ज्वाइन कर लिया। कॉलम निगारी में इसलिए है कुबैनुल्लत कि अच्छा कॉलम निगार बहुत महंगा था। मैंने लिखना शुरू कर दिया मसावात में, वहां से मेरी कॉलम निगारी की इब्तदा हुई। नीयतों का हाल अच्छा, मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा जी मेरी दुनिया नहीं है, मैं डेली जर्नलिज्म से वाकिफ नहीं हूं। इधर चपड़कन आती है जाए बेनज़ीर इनकम सब एक ही है। या देखो, या तो भुट्टोस या जरदारीस इसको फाइनेंस कर रहे हैं। आओ खरबन डॉलर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਏ करो। अच्छा, जिधर देखो अपने नाम और थोबड़े ठोक देते हैं, जैसे ये मुल्क नहीं है, मुल्क है ही नहीं, ये जागीर है उनकी जाती। जिस पुल पे देखो, जिस इदारे पे देखो, कोई यूनिवर्सिटी है, थोबड़े जैसे चुक के अपने शगला ला देंगे। नाम बिल्कुल ठीक है, इंसान हो तो उनको तुम्हारी रियाया है, इसलिए तुम उनको ठीक देते हो, उनको खुद कफील करो। लेकिन नो, इनके खून में ही नहीं है। उसकी भी सोच यही हो जाती है। देखो ना, जरदारी का शजरा नस्ब देखो, सुभान अल्लाह, लगता है फैमिली ट्री जिसे कहते हैं। तो जिन्हों तो है ही कोई नहीं, एक अद्दा ना तो कहानी खत्म, अग्गा पता ही कोई नहीं। वो भी उसी तरह के हो जाते हैं। और हमारा एक बहुत हम जेनेटिकली गंदे लोग हैं। हमारा कोई लोअर मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का बंदा भी अगर इक़्तिदार में आ जाए, वो अपने तबके को भूल जाता है, उससे बेवफाई करता है, वो उधर उनमें घुसने की कोशिश करता है। लेकिन चलो छोड़ो। हाँ जी, हसन साहब, नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने भी कि इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि या अल्लाह, जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर और आखिरत में भी उनकी नस्लों को तबाह कर, जो हमारी नस्लों को आगे बढ़ने नहीं देते। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगता हूँ। दामाद ने सच बोला है तो कोई भी बात, जो बंदा हराम खाता है, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। मेरा ख्याल है कि अब देने वाला जहन्नुमी इसलिए नहीं रह गया कि उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हराम भी खा लो, मतलब अल्लाह माफ करे, अगर भूख से मर रहा है तो खंजीर भी खा लो। तो लेने वाला यहां कौन है, मुझे बता दो। मैं अपनी टोटल ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूं, इनका टेक होम क्या होता है, इनका फैमिली बैकग्राउंड चेक कर लो। प्यो की करदा जी ਉਹਦੇ ਅਸਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ और अच्छा। सो कैप्टन सफदर ने तो 100% सही बात की। हम यही बात हर प्रोग्राम में करते हैं, उसने की है तो कौन सी बात है। अच्छा, ये कि किसी पे तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगा। लाहौरियों को याद होगा यहाँ के जलसों में बेनज़ीर भुट्टो, चलो वो तुम्हारा एज ग्रुप था, हालांकि फजूल बात है, उनकी वालिदा तक के माओ जैसी, उसके बारे में क्या जबान इस्तेमाल करते रहे। ये किसने बोला था, मेरा खून खोलता है पीपल्स पार्टी का नाम। अच्छा चलो, खून खोलना तो ठीक है, या तो जो कुछ हुआ है, जिस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है मां बेटी की, तो मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, खुद की अपने चमचों कड़छों से करवाई। शेख रशीद की बात कर रहा हूं, वो इनकी दाढ़ियों का बाल था, मुहावरतन कह रहा हूं। बेनज़ीर भुट्टो एक बार येलो ड्रेस पहन के आई, शेख रशीद ने क्या कहा था, मुझे कहते हुए भी शर्म आती, ना उसको आई ना इनको आई। अच्छा, आज का आप कॉलम पढ़ रहे हैं आसिफ अफगान का कि नवाज शरीफ का सवाल है इक़्तिदार, अवाम का सवाल है भूख रोटी। किसी को इक़्तिदार की भूख, किसी को अनाज की, खत्म, दोनों भूखे हैं। लेकिन अवाम की भूख बहुत मिजरेबल है।
یہ میں ہمارے ہی اپنے چینل پہ ایک اشتہار چلتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب نئی دیہڑی لگتی تو میں بھی بھوکا سوتا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے سوتے ہیں، آپ کے سما پہ چل رہا ہے۔ جس دن کوئی کام شام نہ ہو تو اس دن بچے بھی بھوکے ہوتے ہیں، میں بھی بھوکا ہوتا ہوں۔ روز کے روز ہی صبح اٹھتے ہیں تو بس مشکلات سے بھرے ہوتے ہیں۔ مہنگائی اور ہو جائے گی تو پھر ہمارے جیسے لوگ کیا کریں گے؟ وزیر خزانہ صاحب ایک نظر ادھر بھی کہ وہ وزیر خزانہ صاحب ایک نظر ادھر بھی، تو نظر ہوئے گی تو ادھر بھی، آنکھیں ہوگی تو کو دیکھے گا نا۔ فزیکل آنکھ نہیں، کچھ اور چاہیے ہوتا ہے۔ تیسری آنکھ جو ہے وہ تھرڈ آئی، وہ درد محسوس کر، دل اصلی ہو تو جانا تڑک رہا ہے، زندہ ہو پر مردہ ہی ہو، اگر اس میں درد ہی کوئی نہیں ہے تو چھوڑو۔ چلو ٹھیک ہے وہ ایڈ دیکھنا اپنے چینل کا جی ایسا صاحب پرومو ہے دیکھا ہوا کہ ہے. میں بھی بھوکا سوتا ہوں، دیکھا ہوا ہے جی تو بس یہ اوقات ہے، یہ اشتہار ان کی ٹوٹل اوقات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں.